بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر رشید کیلیفورنیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی یہ ویڈیو پاکستان کے ایک ڈکٹیٹر سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے بارے میں ہے، جو پاکستان کے ماتھے پر ایک بدنما داغ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ ایک انتہائی کرپٹ، ظالم، رشوت خور اور پہلے نمبر کا ڈرامے باز جج تھا، اور سوشل میڈیا پر آج بھی وہ ثاقب ناصور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ثاقب نثار نے پاکستان میں ڈیم بنانے کا بھی ایک ڈرامہ رچایا اور اس میں سے کروڑوں روپے ہضم کر گیا۔ اس نے 9 بلین کا فنڈ جمع کروایا اور اس سے زیادہ اس نے ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کر دیے۔ اس نے قوم سے کہا ڈیم کے لیے پیسے جمع کراؤ، امپلائی کی تنخواہوں میں سے بھی اس نے کٹوتی کروائی۔ اس ڈرامے باز جج نے ڈیم کے پاس ایک جھونپڑی بناؤں گا اور وہاں جا کر چارپائی ڈال کر ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اس ڈیم کی چوکیداری کروں گا۔ یہ صرف اس کی خود نمائی اور بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ اس نے اس ڈیم کے پیسوں سے اپنی بیٹی کی شادی کا جوڑا جو کروڑوں میں تھا دبئی سے بنوایا۔ یہ ساری باتیں سوشل میڈیا پر آج بھی گردش کر رہی ہیں۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ پاکستان سے ایسے بھاگا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب ثاقب نثار پاکستان سے باہر یورپ اور امریکہ میں بڑی بڑی پراپرٹیوں کا مالک ہے۔ موصوف 70 سال سے اوپر کا ہے، قبر میں آدھی ٹانگیں ہیں، لیکن پھر بھی اسے کوئی خوف خدا نہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام فرعون اور نمرود جیسا ہوتا ہے۔ اس وقت ثاقب نثار امریکہ اور کینیڈا میں کئی گھروں کا مالک بھی ہے۔ ایسے منحوس لوگوں کے خلاف میں امریکہ میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے رابطے میں ہوں اور ان کے خلاف ایک موومنٹ چلانے کی کوشش کروں گا۔ ثاقب نثار جاتے جاتے پاکستان کے پورے نظام کو دھرم بھرم کر دیا۔ اپنی سستی شہرت، کرپشن اور ہوس کی لالچ میں اس نے پاکستان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ ثاقب نثار پاکستان سے زیادتیوں کی ایک طویل داستان ہے، لیکن آج صرف اس کی ایک بڑی زیادتی کا ذکر کروں گا جو اس نے ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کی۔ ثاقب نثار ملک ریاض کو مسلسل بلیک میل کرتا رہا۔ اس مرتبہ ملک ریاض رشوت دینے کے لیے بالکل آمادہ نہیں تھا، اور اچانک پھر ثاقب نثار نے ایک بم پھاڑ دیا اور ملک ریاض کو کہا 1000 ارب روپے جمع کراؤ، نہیں تو سارا بحریہ ٹاؤن قبضے میں کر کے تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ ملک ریاض نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا، اور ایک اطلاع کے مطابق ثاقب نثار نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کو امریکہ اور کینیڈا میں 2 فارم ہاؤس چاہیے، اور ایک بڑی رقم اگر ملک ریاض اس کو ادا کر دیتا ہے تو پھر معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے اور ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کو کوئی پریشانی دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ اور میرے خیال میں ملک ریاض سے یہی ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور اس نے یہ چیزیں دینے کے لیے کوئی خاص پیش رفت نہیں کی، اور پھر اس کا انجام 460 ارب نکلا، جو ملک ریاض کسی صورت میں بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ جو پہلے 1000 ارب روپے ثاقب نثار نے ملک ریاض کو جمع کروانے کے لیے کہے تھے، تو میرے دوستو اتنی رقم تو کبھی امریکہ، چائنا اور سعودی عربیہ نے بھی مل کر بھی ایک وقت میں پاکستان کو نہیں دی، تو ملک ریاض کہاں سے دیتا؟ ثاقب نثار مسلسل ملک ریاض کو بلیک میل کرتا رہا، اور جب ثاقب نثار نے دیکھا کہ ملک ریاض وہ جو چیزیں مانگ رہا ہے نہیں دے گا، تو پھر اس نے پوری طاقت سے کورٹ کا ہتھوڑا ملک ریاض کے سر پر دے مارا، جو پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ جج کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور یہ جو عاملیت اور عدالتوں کی بے حسی اور ظلم کی انتہا ہے۔ اور دوسرا آرڈر یہ جو ملک ریاض 460 ارب روپے جمع کرائے گا، وہ بھی حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے پاس رکھے گا۔ تاریخ میں کبھی اس طرح کا فیصلہ نہ سننے میں آیا اور نہ دیکھنے میں آیا۔ اور سب سے بڑا ظلم جب ملک ریاض نے فریاد کی کہ میرے ساتھ ایسا ڈسکریمنیشن سلوک کیوں؟
یہی زمین ڈی ایچ اے اور دوسری سوسائٹیوں کو 1 ایکڑ 1 سے 2 لاکھ روپے میں دی ہوئی ہے، اور مجھ سے اسی جگہ، اسی ڈسٹرکٹ، اسی ایریا، اسی دہ میں مجھ سے 1 ایکڑ کے 2 کروڑ 72 لاکھ کیوں وصول کیے جا رہے ہیں؟ اگر ملک ریاض 1000 ارب دینے کی حامی بھرتا تو 1 ایکڑ تقریباً ملک ریاض کو 6 کروڑ کے قریب پڑتا، اور آج بھی جا کر اس علاقے میں زمین لیں تو آپ کو آرام سے 1 کروڑ سے بھی کم 1 ایکڑ زمین مل جائے گی۔ تو پھر ملک ریاض سے فی ایکڑ 3.25 کروڑ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ملک ریاض نے بڑی چیخ و پکار کی کہ ڈی ایچ اے اور دوسری سوسائٹیوں سے 1 ایکڑ کے 1 سے 2 لاکھ وصول کیے جا رہے ہیں، تو میرے سے 3.25 کروڑ روپے کس مد میں، کون سی حیثیت میں، کس انصاف کے تحت لیے جا رہے ہیں؟ یہ تو سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ بس جواب ملا، کورٹ کا آرڈر ہے، کورٹ کا حکم ہے، مزید شود کرو گے تو مزید ڈنڈ لگیں گے۔ ملک ریاض مرتا کیا نہ کرتا، حامی بھر لی۔ یہاں سوشل میڈیا اور سارے یوٹیوبر کی زبانیں خاموش ہیں، بس اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ملک ریاض کے خلاف بولنا ہے، لیکن اس کے ساتھ کتنی بڑی بھی زیادتیاں کر لیں ان کی زبان جو ہے تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرے قابل احترام جج اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی عیسیٰ فائز صاحب ملک ریاض سے کیا یہ سوال نہیں کریں گے کہ جب آپ 460 ارب روپے دے نہیں سکتے تھے تو پھر آپ نے حامی کیوں بھری تھی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو چیف جسٹس کو ملک ریاض سے پوچھنا چاہیے، اور ملک ریاض کو بھی موجودہ چیف جسٹس کو کہنا چاہیے مجھے بھی انصاف دے، مجھے کن گناہوں کی سزا دے رہے ہیں؟ آخر میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی کس وجہ سے؟ اگر کچھ لوگوں سے میں نے زیادتی کی بھی ہے تو آپ کے پاس میرے 70 ارب روپے جمع ہیں۔ کورٹ ان پیسوں سے میرے افیکٹیز کو خوش کر دے، باقی پیسے اس علاقے میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، اسپتال اور دوسرے رفاہی کاموں میں لگا دے۔ میں نے تو ڈیلیور کیا ہے، میں نے تو آپ کو خوبصورت شہر بنا کر دیا ہے، مجھ پر کیوں ہتھوڑے برسا رہے ہو؟ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ ملک ریاض سے یہ جرح کرنا بہت ضروری ہے، پھر ملک ریاض کیسے پھٹتا ہے یہ بھی دنیا دیکھ لے گی۔ ثاقب نثار اپنے وقت کا فرعون بنا ہوا تھا، وہ ایک ان داتا تھا اور دوسرے ججز پر بھی اپنی مرضی چلاتا تھا، ان کو انڈر پریشر رکھتا تھا اور ان پر دباؤ تھا کہ ہر حالت میں ملک ریاض کو کڑی سے کڑی سزا دے کر اس کو تباہ اور برباد کرنا ہے، اور ثاقب نثار اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب ہو گیا۔ اب کورٹ کہتی ہے تم نے حامی بھری تھی 460 ارب دینے کے لیے، کورٹ نے گن پوائنٹ اور طاقت سے یہ فیصلہ کروایا تھا، اور ملک ریاض مرتا اور کیا نہ کرتا، اس کو مجبوراً یہ کرنا پڑا، اس نے کوئی خوشی سے یا اپنے دل سے یہ فیصلہ قبول نہیں کیا تھا۔ اور اس طرح سے ایک کرپٹ رشوت خور جج نے پاکستان کے ایک عظیم معمار اور پاکستان کے سب سے بڑے فلنتھروپسٹ پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر اس پر ظلم کی انتہا کر دی، اور اس وقت ثاقب نثار نے اتنی بڑی زیادتی کر دی اور میڈیا کو بھی دبا دیا کہ کوئی بھی ملک ریاض صاحب کے حمایت میں نہیں بولے گا اور نہ ہی رپورٹنگ کرے گا۔ اگر ان کو وارننگ بھی دی گئی کہ کوئی میڈیا ملک ریاض کو سپورٹ نہیں کرے گا ورنہ ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کروں گا، اور اس طرح سے ملک ریاض گزشتہ 4 سالوں سے کورٹ کے ظلم کا شکار ہے اور اس کی کہیں کوئی فریاد نہیں سن رہا۔ انشاءاللہ ملک صاحب آپ ایک بہادر اور دلیر آدمی ہیں، یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا اور آپ ایک مرتبہ پھر سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ گاڈ بلیس ملک ریاض۔ ملک صاحب، میں اور میری سارے امریکن دوست اور دوسرے اوورسیز پاکستانی آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر رشید کیلیفورنیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا جرم کیا ہے؟ کیوں مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ ایک شہری تو بنایا ہے جس کی اتنی بڑی اور کڑی سزا مجھے ہی کیوں دی جا رہی ہے؟
میں نے پاکستان میں شہر بنائے ہیں، اس میں کتنی رکاوٹیں اور مشکلیں دیکھی ہیں، شاید کوئی محسوس نہ کر سکے۔ میں نے اور میرے بیٹے نے اپنا سب کچھ بحریہ ٹاؤن بنانے میں لگا دیا، سب کچھ اس میں قربان کر دیا۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالرشید ہے اور ڈسٹرکٹ ملیر کا ہر باشعور آدمی مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے، اور میں نے اس ڈسٹرکٹ ملیر کے 100 سے زیادہ گوٹھوں میں بڑے بڑے میڈیکل اور ویلفیئر کے کیمپس لگائے تھے۔ اس وقت میرے کئی دوستوں نے یہاں پر زمین 50,000 فی ایکڑ سے لے کر زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ کے اندر یہاں زمینیں خرید کی تھی۔ ڈفرنٹ لوکیشن کی قیمتیں اور فرنٹ لوکیشن کی قیمتوں کی قیمت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ کوٹ اب ایک بلیک میلر، جسے آپ پاکستان کا سب سے بڑا بلیک میلر کہہ سکتے ہیں، جو خود کو خدائی فوجدار کہتا ہے، اس کی نیکسٹ ویک ویڈیو ضرور دیکھیں اور آپ لوگوں کو ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ وہ کتنا بڑا فراڈی اور ظالم آدمی ہے، جس نے کئی گھروں کو برباد تہس و نہس کر دیا، اور اس کی زبان سے ایسی ایسی گندی گندی گالیاں نکلتی ہیں کہ اللہ معاف کرے، اور وہ خود کو مومن کہتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے میرے سامنے؟ اڑا کے رکھ دوں گا میں، اتنی ساری ویڈیو چلاؤں گا، اس کا بہن چوک چوتر صدر خون نکالوں گا۔ یہ لہجہ، یہ گفتگو، یہ بد زبانی اور غلیظ گالیاں، کیا یہ اخلاق کسی مومن کے ہو سکتے ہیں جسے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا بھی دعویٰ ہو؟ کیا ایسی تربیت کسی سچے سید زادے کی ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کو ناد علی کے نام پر دھمکائے اور کہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ ناد علی سیکھا ہے، اس سے کہہ دو میرا جواب خراب کرے گا، قبر کے اندر اتر کر کے رات میں آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا، اس کا بہن چوک چوتر صدر خون نکالوں گا۔ کیسے ممکن ہے کہ غازی عباس علیہ السلام کے علم کی عظمت و فضیلت پر کامل ایمان رکھنے والے کی زبان پر اتنی غلاظت ہو، اتنی گندگی ہو؟ کس کے بددعا سے اس کے پیشاب کے نالی سے لے کر ریڑھ کی ہڈی تک کینسر ہوا ہے؟ محمود اختر نقوی کی یہ ایک مومن کی زبان ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وصف تو بنی امیہ کے شیطانوں کا تھا، مولا کے ماننے والے ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کا بہن چوک چوتر صدر خون نکالوں گا۔ واللہ ہو ہی نہیں سکتے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ، کیا سپریم کورٹ ایسے غلیظ آدمی کو بلائے گی جو خود غلاظت کے ڈھیر سے بھرا ہوا ہے، اور بلیک میلنگ اس کے چہرے اور باتوں سے بالکل صاف شیشے کی طرح کرسٹل کلیئر ہے؟ ایسی گندی حرکتیں میں یہاں دکھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن مجبوری تھی اس کی شخصیت اور اس کا اصل مکروہ چہرہ دکھانے کے لیے مجھے یہ مجبوراً کرنا پڑا۔ اس بلیک میلر محمود اختر نقوی نے بلیک میلنگ سے ہی کروڑوں روپیہ کمایا ہے، اور وہ ہر ادارے کو جس کو بھی اس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ آپ جب اس کی کرتوت اور کارنامے ثبوتوں کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر اس کی اصل شخصیت آپ کے سامنے آئے گی۔ ملک ریاض اب بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہے، وہ ایک باہمت اور دلیر آدمی ہے۔ اس عمر میں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس کے کام کو آنر کیا جائے، نہ کہ اس کو مزید ٹارچر اور پریشان کیا جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس نے جو کام کیے ہیں، آج تک کوئی پاکستان کے کوئی حکمران، سیاستدان یا کوئی دوسرا ارب خرب پتی اس کے کسی حصے کے برابر بھی کام نہیں کر سکا۔ باقی کورٹ مائی باپ ہے، اسے پھانسی کی سزا بھی دے سکتی ہے۔ روز روز ملک ریاض کو مارنے سے بہتر ہے اس کو پھانسی کی سزا دے دے۔ اور تاریخ یاد رکھے گی کہ پاکستان کو جس شخص نے لوگوں کو ایک نیا لائف اسٹائل دیا، آدھے درجن سے زیادہ خوبصورت اور حسین شہر بنا کر دیے، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ویلفیئر پہ خرچ کرتا ہے، اور اس کو ان کاموں کے صلے میں تخت دار پر چڑھا دیا گیا۔ ملک ریاض کو پھر پھانسی ہی دے دو۔ پاکستان میں مزید خوبصورت شہروں کی ضرورت نہیں۔ ہزاروں بھوکے لوگ جو روزانہ بڑے بڑے شہروں میں 2 وقت کا مفت کھانا کھاتے ہیں، ان پر بھی تالے لگا دو۔
ہاں میں اس کا سب سے بڑا فین ہوں اور 212 سے اس کے ویلفیئر کے کاموں کو دنیا بھر میں پروموٹ کر رہا ہوں۔ میں بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بھی اس کے ساتھ تخت دار پر چڑھا دو۔ جب وہ نہیں ہوگا تو میں کس کے کام کو پروموٹ کروں گا؟ میلاد یا تو اس پر رحم اور کرم کی نظر ڈالے یا پھر ایک ہی مرتبہ پھانسی چڑھا دے اور مجھے بھی اس کے ساتھ تخت دار پر چڑھایا جائے تاکہ میری یہ ایکٹیویٹی بھی ختم ہو جائے۔